بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام کے طور کے جانے کے بعد جو بنی اسرائیل میں فتنہ برپا ہوا، جو ان کا امتحان لیا گیا، اس امتحان میں وہ فیل ہوئے۔ انہوں نے پہلے ہی جو ہے وہ جس وقت دریا پار کے نکلے تھے، راستے میں لوگوں کو ایک جگہ بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا، بت کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، تو موسیٰ سے کہا کہ ہمیں بھی جو ہے وہ اس طرح کا بت بنا دیں جس کی ہم عبادت کر سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو باطل طریقہ ہے، یہ باطل ہیں، تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ تم تو اس وحدہ لا شریک اللہ کی جو ہے وہ عبادت کرو جو تمہیں فرعون کی غلامی سے بچا کے یہاں تک لے آیا ہے۔ تو پھر ان کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی کتاب دے دیجئے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یا وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے ہمارا اللہ راضی ہوتا ہے، اور ہم وہ کام کریں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور وہ کام چھوڑ دیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کے 70 سرداروں کو لے کے جو ہے وہ پہاڑ پہ چلے گئے، طور کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ 30 دن کے لیے بلایا تھا، پھر آپ کو 40 دن کے لیے، 10 دن کے لیے اور مزید وہاں پہ روک لیا، اور ساتھ بتا دیا کہ تیری قوم تیرے بعد جو ہے وہ گمراہ ہو گئی ہے۔ ہم نے اس کا امتحان لیا تھا اور اس امتحان میں وہ فیل ہو گئی ہے اور وہ گمراہ ہو گئی ہے۔ اب بہت غصہ بھی آیا، واپس آئے موسیٰ علیہ السلام۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ، اب ظاہرہ نیابت کر رہے تھے آپ کی جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام، جو بھائی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، آدر کے وہ بڑے بھائی تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ رتبے میں چھوٹے تھے۔ تو وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ، اور بلا شبہ کہا ان سے، جب وہ فتنے میں مبتلا ہوئے، جب وہ فسادی بنے، کہا ان سے ہارون نے، من قبل، اس سے پہلے، یا قومی، اے میری قوم، انما فتنتم، بے شک تم اس سے امتحان لیا گیا ہے تمہارا۔ بات یہ ہے کہ اس سے تمہاری جانچ کی گئی ہے، تمہارا امتحان لیا گیا ہے، تم اس کو رب بنا کے بیٹھ گئے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ، اور بلا شبہ بے شک پروردگار تمہارا کون ہے؟ اور رحمان پروردگار ہے۔ تم بت کو، بچھڑے کو جو ہے وہ تم پوجنے لگ پڑے ہو، تمہارا رب وہ نہیں ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں دیکھیں تو وہ تو یہی کہنے لگے کہ یہی ہمارا رب ہے، ہمارا بھی ہے، اور موسیٰ کا بھی یہ، اور موسیٰ تو کہیں بھول گیا۔ موسیٰ تو رب سے ملنے گیا تھا، رب سے ہدایت کرنے گیا تھا، رب تو یہاں بیٹھا ہوا تھا، موسیٰ کدھر چلا گیا؟ ان کو اس بات سے سمجھایا کہ تمہیں اس سے امتحان لیا گیا ہے، تمہارا پروردگار اور رحمان ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، بس میری اتباع کرو، وَأَطِیعُوا امری، اور میرا حکم مانو۔ جو میں کہوں تمہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو اور میری اتباع کرو۔ یہاں تک ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ قالو، کہنے لگے، کالا کہا اس نے، واو کہنے لگے وہ، لن نافیہ کا صیغہ ہے اور مستقبل میں نفی کرتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، جسے ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں کریں گے، لن ہرگز نہیں، نبرہا، اب لفظ کیا ہے؟ بارہا، اس کا معنی ہوتا ہے ہٹنا، رکنا۔ اس سے پہلے علامات مضارع نون لگا، ہم نہیں ہٹیں گے، ہم نہیں رکیں گے، علیہ، اس پر، یہ جو ہم عبادت، یہ جو ہم اس بچڑے کو پوج رہے ہیں، اس سے ہم باز نہیں آئیں گے، ہم نہیں رکیں گے۔ عاکفین لفظ کس سے ہے؟ عکوف سے، عقف سے، اسی سے اعتکاف ہوتا ہے، جمے رہیں گے، اسی پہ بیٹھے رہیں گے، قائم رہیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یرجع لفظ کس سے ہے؟ ریہ جیم این، اسی سے ہمارا لفظ کیا ہوتا ہے؟ رجوع، پلٹنا، یہاں تک کہ وہ پلٹے، الینا، الہ طرف، نہ مضارع متکلم ہم، یہاں تک کہ وہ پلٹے ہماری طرف موسیٰ۔ جب تک موسیٰ نہیں آتا اسی نہیں رکن والے، اسی ایتھے ہی رہاں گے، اسی یہی کرتے رہاں گے۔ دیٹس اس کا باب محاورہ ترجمہ۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِی وَأَطِیعُوا أَمْرِی، قالوا کہنے لگے، لن نبرح، نہیں ہم باز آئیں گے، لے اس پہ، ہم اس کام سے نہیں رکیں گے، عاکفین، یہی کرتے رہیں گے، جمے رہیں گے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس آئے، ہم نہیں باز آنے والے، ہم تیری بات نہیں مانے والے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، کالا کہنے لگے، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک،
منع لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رک جانا، منع کر دینا کسی جگہ کو۔ کاف حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، یا ہارون ما منع کا، کس بات نے روکا تجھے، کس بات نے منع کیا تجھے؟ از جب، رائتہم، رائتا لفظ را کا معنی دیکھنا، اس کو کھول لیجئے لفظ کو، رائتا، را تا ہم، دیکھا تم نے ان کو، جب دیکھا تم نے ان کو، ذلو، ذلہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ گمراہ ہونا، واولو جمع، جب تم نے ان سب کو گمراہ ہوتے دیکھا تو روکا کیوں نہیں انہیں؟ کون سی چیز مانے آ گئی، کون سی چیز حائل ہوگی تیری راستے میں؟ اللہ، اللہ لفظ جو ہے ان لا، یہ کہ نہ، تتبعانی، تتبعانی، تو نے میری پیروی کیوں نہیں کی، میرے پیچھے کیوں نہیں آیا، تو نے اتباع کیوں نہیں کی، کیوں آ کے مجھے تو نے بتایا نہیں؟ افاسیتا، اب یہ لفظ بھی الف علیحدہ کریں، فے علیحدہ کریں، اس کے بعد لفظ کیا نکلا؟ عصا، عصا کا معنی اردو زبان میں ہم سب کو پتا، عصا کا معنی ہوتا ہے نافرمانی، اس کے ساتھ آگے تے لگی ہوئی ہے، میں کی، افاسئی تو، بس تو نے نافرمانی کی، امری، میرے حکم کی، بس تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی، تو نے آ کے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ پیچھے یہ ہو گیا ہے؟ کالا، کہنے لگے، ہارون علیہ السلام کہنے لگے، یبن امہ، اب یہ لفظ یبن امی ہے، لیکن یہ جو ہے وہ یہاں سے حذف کر دی گئی ہے، یا علیحدہ کر دیجئے، باقی کیا بچا؟ من، کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے کو، اے میری ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ، اخذا، پکڑنا کسی چیز کا، تاخذ، نہ تو پکڑ، امر میں آ گیا، بلاہیاتی، لاہیاتی، لاہیہ، لاہیہ کہتے ہیں داڑھی کو، بلاہیاتی، نہ تو پکڑ میری داڑھی، ولا براسی، براس کہتے ہیں، راس کہتے ہیں سر کو، میرے سر اور داڑھی کو مت پکڑ، انی، بے شک میں، خشیتو، میں ڈر گیا تھا، میں ڈر گیا، مجھے ڈر لگا، خشی لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، اس سے خشیت ہوتا ہے، تے کے اوپر جو پیش ہے وہ میں متکلم کے لیے آ رہی ہے، انی خشیتو، بے شک مجھے ڈر لگا تھا، ڈر گیا تھا، ان تقولا، ان تقولا، یہ کہ تو کہے، یہ کہ آپ کہیں، فرقتا، فرقتا لفظ کس سے ہے؟ فرقہ، عام، تفرقہ بازی کرنا، تفریق کرنا، تفرقتا، کہ تو نے تفرقہ ڈال دیا، تو نے تفریق ڈال دی، تا جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے، ان تقولا فرقتا، یہ کہ تو نے تفریق کر دی، بین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے درمیان، مجھے اس بات سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے بنی اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ پھوٹ ڈال دی، تفرقہ ڈال دیا، ولم ترکب، ترکب، ترکب لفظ کس سے ہے؟ لحاظ کرنا کسی چیز کا، قولی، اور تو نے نہیں کیا لحاظ میری بات کا، ولم ترکب، اور نہ تو نے لحاظ کیا، اسی سے لفظ رکوب ہوتا ہے ہمارا، قولی، بات میری، میری بات کا، اور تو نے میری بات کا لحاظ نہیں کیا، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فَتَنْتُمْ بِهِ، کہنے اور کہا ان سے، ہارون نے اس سے پہلے کہ بے شک اس سے کس سے؟ اس بچڑے سے تمہارا امتحان لیا گیا ہے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، بس بلا شبہ تمہارا پروردگار تو رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، پس میری اتباع کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرا ہی حکم مانو، میری بات مانو، جو میں کہہ رہا ہوں چھوڑو اس کو، تم کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ کالو، کہنے لگے، لن نبرح، نہیں ہرگز رکیں گے ہم، علیہ، اس پر، جو کر رہے ہیں ہم اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم اس سے باز آنے والے نہیں ہیں، عاکفینا، جمے رہیں گے، عقفہ، جمع رہنا کسی چیز کے اوپر جو ہے، اتقاف بھی اسی سے ہی ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ جم جاتے ہیں، عاکفینا، یہیں پہ رہیں گے، حتی یرجع علینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئے، ہم باز نہیں آئیں گے، ہم یہی کرتے رہیں گے جب تک موسیٰ خود واپس نہ آ جائے، خود آ کے ہمارے پاس لوٹیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، کالا، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک، تجھے کیوں نہیں روکا تو نے، اذ رأیتہم ضلوا، جب تو نے ان کو گمراہ ہوتے دیکھا، کس چیز نے منع کیا، تو نے کیوں نہیں روکا ان کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا تم نے جب یہ گمراہ ہوتے دیکھے؟ اللہ تتبعانی، تو میرے پیچھے کیوں نہیں آئی، یہ کہ تو نے کیوں میری پیروی نہیں کی، میرے پیچھے کیوں نہیں چل کے آیا؟ افعصیت امری،
پس تو نے جو کیا پس تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی۔ اب یہاں پہ پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حکم کیا تھا۔ قال یا ابن اماں، اے میری ماں جائے، لا تاخذ، اب غصے میں آئے، غصے میں آ کے جیسے کہتے ہیں کہ آگے سر کے بالوں سے پکڑ لینا، داڑھی سے پکڑ کے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا شروع کر دینا، تو یہی وہ حال تھا۔ حالانکہ وہ بڑے بھائی تھے، لیکن یہ ہے کہ غصے میں آئے تو پھر وہ آگے سے پیار سے کہتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے نا ماں جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا کہ باپ کی اور تھا، نہیں، یہ حقیقی بھائی تھے آپس میں۔ تو اس کا لہجہ نرم کرنے کے لیے، پیار کرانے کے لیے کہ اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں جائے، لا تو تاخذ بالحیاتی، نہ تو جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ میری داڑھی کو پکڑ، ولا براسی، اور نہ میرے سر کو پکڑ، انی خشیت، بے شک میں ڈر گیا تھا، ان تقولوا، اس بات سے کہ تو کہے، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، ولم ترقب، اور تو نے نہیں لحاظ کیا قولی، میری بات کا، میری بات کا جو ہے وہ تو نے لاج نہیں رکھی، تو نے نہیں رکھا۔ اب جب یہ بات ہوگی اور اس کے بعد قالوا لنا، حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جس راہ پہ تم چل پڑے ہو یہ راہ باطل کی راہ ہے۔ جب نہیں مانے تو پھر اپنے ساتھ 12,000 لوگوں کو لے کے سائیڈ پہ ہو گئے۔ یہ نہیں تھا کہ سارے کے سارے بنی اسرائیل اس بچڑے کو پوچھنے لگ پڑے تھے، ایک بڑی تعداد جو ہے اس راہ پہ چل پڑی تھی۔ تو آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی 12,000 کہا گیا ہے کہ 12,000 لوگ تھے، آپ ان 12,000 لوگوں کو لے کے سائیڈ پہ ہو گئے۔ اور پھر جب ان سے جا کے اللہ کے نبی نے تبلیغ کی، ان کو سمجھایا، تو ان کا آگے سے جو ہے وہ جواب آیا، لن نبرح علیہ، ہم نہیں باز آنے والے، آگے فینا سی یہی کرتے رہیں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں ہٹنا، جو کرنا ہے تم کر لو، ہم نہیں، ہاں موسیٰ آ جائے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، جب موسیٰ آ جائے گا جہاں تک کہ موسیٰ لوٹے، اس کے بعد دیکھیں گے، ہم یہی پوجا کرتے رہیں گے۔ وہ تو یہ کہہ بیٹھے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام تو رب سے کتاب لینے، رب سے ملنے گئے ہیں، رب تو یہ ہے، موسیٰ تو بھول گیا تھا، رب تو یہ ہے جو بچڑا جو باں باں کرتا ہے اور یہ بنا لیا ہے سامری نے، یہ ہے رب، وہ موسیٰ بھول گیا کہیں پہ۔ یہ موسیٰ کے اوپر بھی ایک الزام لگا دیا تھا کہ موسیٰ بھول گیا، اپنے تئیں وہ اتنے زیادہ اپنے آپ کو عقل مند سیانے سمجھتے تھے، ہم نہیں ہٹتے اس بات سے۔ جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام، تو آتے ہی سب سے پہلے جو ہے افعصیت امری، پہلے ہم اس بات تو کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو پھر سب سے پہلے تو یہ پوچھا، تجھے روکا کیوں، تو نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ تو میرا نائب تھا، تو میری نیابت کرنی تھی۔ جب دیکھا کہ یہ فسادی ہو رہے ہیں، یہ راہ سے ہٹ رہے ہیں، تو کیا کہا تھا؟ اگر ہم سورہ اعراف میں دیکھیں اسی بات کو، وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ، یہ جس بات سے روکا کہہ رہے ہیں نا، اور میرے کام سے جو تو نے منع نافرمانی کی میرے کام سے، وہ کام یہ تھا، وَقَالَ مُوسَىٰ، اور کہنے لگے موسیٰ، لِأَخِيهِ، اپنے بھائی سے، اپنے بھائی ہارون سے، اخلفنی، میری نیابت کرنا، میری جانشینی کرنا، فی قومی، میری قوم نے، وصلح، اور اصلاح کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ اتباع کرنا، سبیل المفسدین، فاسدوں کی راہ کی، جہاں کوئی فساد ہو رہا اس راہ کی جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ پیروی نہیں کرنی، میری قوم میں میری نیابت کرنا، اور اس قوم میں اصلاح رکھنا، اس قوم کو بگڑنے نہ دینا، اس قوم کو غلط راستے پہ چلنے نہ دینا۔ یہ وہ حکم تھا جو حکم وہ دے کے گئے تھے۔ اسی حکم کی بنیاد کے اوپر پوچھا کہ تو نے کیوں منع نہیں کیا جبکہ تم نے ان کو فساد کرتے ہوئے دیکھا؟ حالانکہ یہ میں حکم تمہیں دے کے گیا تھا، میں یہ کہہ کے گیا تھا کہ میری نیابت کرنا، میری جانشینی کرنا، اصلاح کرنا، اور اگر وہ غلط راستے پہ چلیں تو اس راستے کی پیروی نہ کرنا۔ کہنے لگے کالا یا بنو انما، اے میری ماں جائے، لا تاخذ بالحیاتی، مت پکڑ میری داڑھی۔ اب جب یہ اپنی بات کی جواب دے رہے ہیں تو اس بات کا جواب جو ہے وہ ان الفاظ میں دے رہے ہیں۔ یہی سورہ اعراف میں جو وہ آیت نمبر 150 دیکھیں ہم، قال ابن امہ، اے میری ماں جائے، ان القوم، بے شک قوم نے، استضعفونی، مجھے بہت کمزور کر دیا، مجھے حقیر کر دیا تھا، وقادو، اور وہ قریب تھے، یقتلوننی، کہ وہ مجھے قتل کر دیتے۔ میں نے بات سمجھانے کی کوشش کی ان کو، انہوں نے مجھے سمجھا ہی کچھ نہیں، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے۔ فلا تشمت، پس تو نہ ہنسی اڑا میری، نہ مذاق اڑا میرا، بیل ادائے، میرے دشمنوں کے سامنے، ولا تجعلنی، اور نہ تو ملا مجھے، ما قوم الظالمین، ان لوگوں ظالم لوگوں کے ساتھ مت ملا مجھے۔ یہ تھی وہ بات جس کے جب وہ آئے ہیں تو، اور آ کے جب انہوں نے پوچھا کہ یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا،
جب تو نے ان کو روکا کیوں نہیں, ان کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا جب تو نے ان کو جو ہے گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا؟ کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ حکم کیا تھا؟ آیت نمبر 142 میں سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ کر دیا گیا. کیا حکم تھا؟ کہ میری نیابت کرنا, میری قوم میں اصلاح رکھنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پہ مت چلنا. اور پھر اس کے بعد جب داڑھی پکڑ لی اور غصے سے کہا جاتا ہے کہ جو توریت کی تختیاں تھیں وہ تختیاں جو ہیں وہ آپ نے زمین پہ پھینکی, اور پھینکتے ہی سب سے پہلے اپنے بھائی کو پوچھا. یہ نہیں دیکھا کہ باقی ساری لوگ قوم جو ہے گمراہ ہو گئی ہے, ذمہ داری جس کی لگا کے گئے تھے پہلے اس سے پوچھنے لگے. تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ میرے ماں جائے, میری قوم نے تو مجھے بہت ضعیف, بہت کمزور سمجھا تھا, بہت کمزور کر دیا. وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي, اور وہ قریب تھا مجھے مار دیتے, اب وہ قریب تھا مجھے مار دیتے. تو پھر جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے تھے, جو اصلاح والے تھے, میں تو ان اصلاح والوں کو لے کے ایک سائڈ پہ چلا گیا تھا. اب تو میرے اوپر جو ہے وہ میرے دشمنوں کے سامنے میرا ہنسی نہ اڑا, میرا مذاق مت اڑا, اور مجھے ان کے ساتھ مت ملا. میں تو وہی اللہ کا رسول, اللہ کا نبی ہوں اور تیرے ساتھ ہوں. میں تو ان لوگوں کو, جو لوگ اس بیماری میں, اس میں مرض میں مبتلا نہیں تھے, ان کو لے کے سائڈ پہ ہو گیا تھا. پھر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ رحم آیا اور پیار آیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کی. وہ کیا دعا کی؟ قال رب اغفر لی, اے میرے پروردگار بخش دے مجھے ولاخی, اور میرے بھائی کو بھی. اے اللہ مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے. وادخلنا فی رحمتک, اور اپنی رحمت میں ہمیں داخل کر لے. ہمیں یہاں پہ دونوں کا صیغہ گا, فی رحمتک, اور اپنی رحمت میں داخل کر دے. وانت ارحم الراحمین, اور تو ہی جو ہے وہ بڑا رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے. تو یہ جب کہا تو پھر انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں جو ہے وہ تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا لحاظ نہیں کیا, تو میرے ساتھ تو وہ تھا. یہ ساری چیز پڑھیں گے تو یہ آیت کریمہ ہمارے ذہن میں اور کلیئرٹی کے ساتھ بیٹھ جائے گی کہ کیا کام کہا تھا. وہ کام یہ کہا تھا. کیا جب وہ آ کے داڑھی پکڑنی لگ پڑی تو اس سے پہلے جو ایکسپلینیشن دی تھی وہ ایکسپلینیشن یہ دی تھی کہ یہ تو میری قوم نے مجھے بہت ضعیف, بہت کمزور سمجھا, کمزور کر دیا, میری ایک نہیں سنی. میں کچھ کہنے کی کوشش کی, مجھے تو انہوں نے جو وہ اس سے وہ قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے. تو پھر میں نے یہی بہتر سمجھا کہ جو اصلاح والے ہیں, اس اصلاح والے 12,000 کو جو بھی تعداد تھی اس کو لے کے میں سائڈ پہ چلا گیا. اب مجھے تو ان کے ساتھ مت ملا. دیکھیں یہ وہ باتیں ہم اپنی زبان میں سمجھ کے دیکھیں, اپنے آپ کو جو ہے اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ کس طرح بیان کی جا رہی ہے. کہ وہ ایک نیابت دے کے گئے, حکم دے کے گئے, اپنا خلیفہ بنا کے گئے, اور آگے غصے سے جب داڑھی پکڑی تو پھر وہ اپنی بیچارگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں نے تو تیرے حکم کی پیروی کی, وہ تو مجھے مارنے پہ تل گئے تھے, میرا تو انہوں نے کوئی خیال ہی نہیں کیا, مجھے تو اتنا ضعیف سمجھا, تو میں پھر یہی کر سکتا تھا کہ جو اصلاح والے تھے ان اصلاح والوں کو لے کے سائڈ پہ ہو گیا. مجھے ان میں مت ملائیے, میں ان میں نہیں ہوں, اور یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کی بات کا لحاظ نہیں کہا. تب موسیٰ علیہ السلام کا دل پسیجا, نرم ہوئے, اور پھر اللہ کے آگے جھکے, اللہ سے دعا کی اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے بھی کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دینا, بے شک تو ہی جو ہے وہ زیادہ بڑا رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد پھر ان کی سزا کا دور شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کو پھر ان کے اس جرم کی جو ہے وہ سزا دی گئی, اور ان کا جو ہے وہ قتل عام ہوا. اور قتل عام بھی کیا ہوا کہ کہا گیا کہ اپنے نفسوں کو خود قتل کرو. نفسوں سے مراد یہ اپنی جانوں, اپنی جانیں کیا ہیں, اپنے بھائی کو, اپنے باپ کو, اپنے بیٹے کو, جو اس شرک میں مبتلا ہوا, اس شرک والوں کو جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ قتل کرو. اور پھر جب قتل عام شروع ہوا تو پھر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا دل پسیجا, اللہ کے آگے گڑ گڑائے کہ یا اللہ تو نے اگر اس طرح قتل عام جاری رہا تو یہ تو بنی اسرائیل ختم ہو جائے گی. پھر اللہ نے جو ہے ان کو جو ہے دوبارہ ان کو شہداء کا رتبہ دیا, باقیوں کو غازیوں کا رتبہ دیا. لیکن حد یہ تھی بنی اسرائیل کی کہ اس بچڑے کو جلا کے اس کی راکھ جب دریا میں بہا دی گئی تو اتنے وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ جا کے اس دریا کا پانی بھی پی لیا تھا. اس حد تک انشاءاللہ اگلی آیت کریمہ میں سورہ اعراف میں اس کو جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیل سے دیا گیا ہے. اور بلا شبہ کہا ان سے ہارون نے اس سے پہلے ہے میری قوم, بلا شبہ تم اس سے جو ہے وہ بات یہ کہ تم اس سے امتحان لیے گئے ہو, اور تمہارا پروردگار تو رحمان ہے, پس میرا حکم مانو اور میرے پیچھے چلو. کہنے لگے ہم ہرگز نہیں ہٹیں گے اس بات سے, ہم یہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئے. کہا موسیٰ نے اے ہارون کس چیز نے تجھے روکا, جب تو نے ان کو منع کیوں نہیں کیا, جب تو نے ان کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا, کہ تو نے مجھے آ کے بتایا کیوں نہیں, تو میرے پیچھے کیوں نہیں آیا, کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کر دی. کہنے لگے
اے میری ماں کے بیٹے مت پکڑ مجھے داڑھی سے اور میرے سر سے، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا اور تو نے میری بات کا لحاظ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔